کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو سیر ہے نا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے جو ساتوں آسمانوں تک کی جو سیر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ دو حالتیں ہو گئی، دو مرحلے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر ساتوں آسمانوں سے جو کانا قاب قوسین او ادنی تک کی جو سیر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں تک۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کانا قاب قوسین او ادنی تک۔ کہتے ہیں جو پہلا مرحلہ ہے، یہ جن کی روحانی پرواز تیز ہے وہ بڑا ذوق لیں گے، کہتے ہیں جو پہلا مرحلہ ہے اس کا تعلق مصطفیٰ کی بشریت کے ساتھ ہے، جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا تعلق مصطفیٰ کی نورانیت کے ساتھ ہے، اور جہاں پہ جبریل نے کہا اس سے آگے جائے تو بڑھ جائے جبریل کے، کہتے ہیں جو تیسرا مرحلہ ہے اس کا تعلق حقیقت محمدیت کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد رسول کے غلام۔ کہتے ہیں جو پہلا مرحلہ ہے، توجہ رکھنا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کا تعلق رسول اللہ کی بشریت کے ساتھ ہے۔ اب جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا تعلق مصطفیٰ کی نورانیت کے ساتھ ہے، اور جو تیسرا مرحلہ ہے اس کا تعلق جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کے ساتھ ہے، اور یہ چیزیں قرآن سے استدلال کی گئی ہے۔ دیکھو نا، پہلے مرحلے کا ذکر کدھر ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور دوسرے مرحلے کا تعلق کدھر ہے؟ لنریہ من آیاتنا، اور تیسرے مرحلے کا ذکر کدھر ہے؟ انہ هو السمیع البصیر۔ اب تین حالتیں بیان کی گئی ہیں، تین مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اب آپ کو عقیدہ بتانے لگا ہوں، آپ اپنے عقیدے پہ ناز کرو گے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ جو دوسرا مرحلہ ہے ساتوں آسمانوں تک کا، جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے کانا قاب قوسین او ادنی تک، جو اس کا انکار کرے وہ بد نصیب ہوتا ہے، اور جو تینوں مرحلوں کو مانے وہ پکا سنی ہوتا ہے۔ اللہ